او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا ہو دل میں، قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ انتہائی قابل قدر اساتذہ کرام، علماء کرام، طلباء اعزام، انصاف کے قلم اٹھائے ہوئے منصفین حضرات، دور دراز سے آنے والے مہمانان گرامی، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، آج میں جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے مسلمان مغلوب کیوں۔ گرامی قدر حاضرین، ارشاد خدا بندی ہے ولا تہنوا، اور تم ہمت مت ہارو، یعنی کفار کے تعداد سے، مشرکین کے یلغار سے، شیاطین کے خلفشار سے، منافقوں کے آزار سے، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، چنانچہ تم بدر میں 313 تھے، غلبہ پایا 1000 پر، احد میں 750 تھے، غلبہ پایا 3000 پر، خندق میں 3000 تھے، غلبہ پایا 10000 پر، خیبر میں 1600 تھے، غلبہ پایا لاکھوں پر، حنین میں 12000 تھے، غلبہ پایا 20000 پر، تبوک میں 30000 تھے، غلبہ پایا 40000 پر، موتا میں 3000 تھے، غلبہ پایا لاکھوں پر، یرموک میں 60 تھے، غلبہ پایا 60000 پر، ولا تہنوا، اور تم ہمت مت ہارو، ولا تحزنوا، اور پریشان مت ہو، کفار کی تلواروں سے، تیروں سے، نیزوں سے، گھوڑوں سے، کلاشن کوفوں سے، راکٹوں سے، میزائلوں سے، بموں سے، لڑاکا طیاروں سے، ڈرون حملوں سے۔ ارے مسلمانوں، تمہارے پاس بدر میں کون سی تلوار تھی؟ احد میں کتنے تیر تھے؟ خندق میں کتنے نیزے تھے؟ خیبر میں کتنے گھوڑے تھے؟ حنین میں کون سی کلاشن کوف تھی؟ تبوک میں کون سے راکٹ تھے؟ موتا میں کون سے میزائل تھے؟ یرموک میں کتنے بم و لڑاکا طیارے تھے؟ پھر بھی اے مسلمانوں، فتح نصرت تمہیں ملتی رہی، لشکر طاغوت کو ہزیمت ہوتی رہی، نور حق 400 پھیلتا رہا، ظلمات باطل مٹتا رہا، اور چاردانگ عالم میں اسلام کا ڈنکا بجتا رہا۔ آخر اس وقت مسلمان غالب کیوں کر رہتے تھے؟ فتح نصرت انہیں کیوں ملتی تھی؟ تو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ارے مسلمانوں، پوری کائنات میں تم ہی غالب رہو گے، بشرطے کہ تمہارے اندر ایمان ہو۔ چنانچہ اس وقت کے مسلمانوں کے دل نور ایمان سے منور تھی، ان کے ہاتھوں میں توحید کی تلوار تھی، اخلاص کے تیر تھے، تنظیم کے میزائل تھے، اطاعت نبی کے ٹمبم تھے، وہ سنت نبی کے پرتو نمونہ تھے، سب سے بڑھ کر وہ امر قرآن تھے۔ ان اوصاف کی بدولت وہ حضرات جس طرف بھی نکل گئے، فتح نصرت ان کے قدم چومتی گئی، ناقابل تسخیر مسخر ہوتی گئی، ایوان و قیصر و کسریٰ میں لرزہ طاری ہوتے گئے، شیطانی ٹولے معدوم ہوتے گئے، الغرض اسلام غالب اور کفر مغلوب ہوتا گیا۔ سبحان اللہ۔ ارباب علم و حکمت، حضور کا ارشاد ہے آخری زمانے میں کفار مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت مسلمان سمندر کی جاگ کی طرح ہوں گے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، تو پھر مغلوبیت کی وجہ کیا ہوگی؟
سبب کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اس وقت کے مسلمانوں میں وہن نامی مرض کا وبا پھوٹ پڑے گا۔ حضور نے فرمایا اس وقت کے مسلمانوں میں وہن نامی مرض کا وبا پھوٹ پڑے گا۔ صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حب الدنیا بکراہیت الموت۔ اس لیے شاعر کیا خوب کہتا ہے، جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔